شیطان کو مت ہے یہ سنتوں کا راستہ، راہ نجات ہے، نجات ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ درود پاک ایک ایسا عمل ہے جس کی بہت ساری برکات میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ انشاءاللہ الکریم درود پاک کی کثرت کرنے والے کو کل بروز قیامت اللہ پاک کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ حدیث پاک پیش کرتا ہوں، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے روز اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تین شخص اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، ایک وہ شخص جو میری امتی کی پریشانی دور کرے، دو میری سنت کو زندہ کرنے والا، اور تین مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر ایپیسوڈ میں ہم کوئی نہ کوئی نجات دلانے والے عمل کے تعلق سے معلومات حاصل کرتے ہیں۔ آج ہمارا ٹاپک وہ ہے کہ جس کو کوئی اپنا لے، اچھی نیت ہو تو اس کی برکت سے اللہ پاک اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ بہت سارے بزرگان دین، اولیاء کرام اس وصف کے، اس صفت کے حامل ہوتے تھے کہ وہ اسے اپناتے تھے۔ وہ ٹاپک کیا ہے؟ وہ ہے عاجزی، ہیوملٹی۔ جس نے بھی اللہ پاک کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کی ہے اس کو اللہ پاک نے بلندی ہی عطا کی ہے۔ اس تعلق سے آج ہم اپنے پروگرام میں معلومات حاصل کریں گے قرآن پاک کی آیات، احادیث، بزرگان دین کے عاجزی کے تعلق سے، ہیوملٹی کے تعلق سے بڑے ہی پیارے اور نرالے انداز، جس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے ملتا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے عاجزی، ہیوملٹی کی صحیح تعریف اور ڈیفینیشن سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کی طبیعتوں اور ان کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے ان کے لیے نرمی کا پہلو اختیار کرنا اور اپنے آپ کو حقیر و کمتر اور چھوٹا خیال کرنا عاجزی و انکساری کہلاتا ہے۔ عاجزی و انکساری کے تعلق سے بزرگان دین کے بڑے پیارے نرالے واقعات ہیں۔ اسے سن کر، سمجھ کر ہمیں جو درس ملتا ہے آج اسے بھی ہم نے حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ بہت ہی پیارا اور نرالا، اور ہمارے اپنے اندر یہ سمجھ لے کہ اس واقعے کی برکت سے عاجزی میں مزید اضافہ ہوگا، ایسا واقعہ پیش کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، یہ واقعہ ہے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم بیان کرتے ہیں کہ ایک بار مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر تھے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے کہ معراج کی رات آپ نے جنت میں کیا کیا دیکھا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر بن خطاب، اگر میں تمہارے درمیان اتنا عرصہ، اتنا ڈیوریشن رہوں جتنا عرصہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں رہیں، یعنی حضرت نوح علیہ السلام تقریباً 1000 سال کے قریب اپنی قوم میں رہیں، اور پھر میں تمہیں جنتی واقعات و مشاہدات بتاؤں تو بھی وہ ختم نہ ہو، اتنے ہیں۔ لیکن اے عمر، جب تم نے مجھے یہ بول ہی دیا ہے کہ مجھے جنت کی باتیں بتائیں، تو پھر میں تمہیں وہ بات بتاتا ہوں جو تمہارے علاوہ میں نے کسی کو نہ بتائی۔ سبحان اللہ۔ اور وہ یہ ہے کہ میں نے جنت میں ایک عالی شان محل دیکھا جس کی چوکھٹ جنتی زمین کے نیچے تھی اور اس کا اوپر والا حصہ عرش کے درمیان میں تھا۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، ہے جبرائیل، کیا تم اس عالی شان محل کے بارے میں جانتے ہو جس کی چوکھٹ جنتی زمین کے نیچے اور اوپر والا حصہ عرش کے درمیان میں ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں جانتا۔ میں نے پھر پوچھا اے جبرائیل اس محل کی روشنی تو ایسی ہے جیسے دنیا میں سورج کی روشنی، چلو یہی بتا دو کہ اس تک کون پہنچے گا اور اس میں کون رہائش اختیار کرے گا؟ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس محل میں وہ رہیں گا جو صرف حق بات کہتا ہے اور حق بات کی ہدایت دیتا ہے۔ جب اسے کوئی حق بات کہتا ہے تو وہ غصہ نہیں کرتا اور اس کا حق پر ہی انتقال ہوگا۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل کیا تمہیں اس کا نام معلوم ہے؟ عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ایک ہی شخص تو ہے۔ یہ سارا واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرما رہے ہیں۔ میں نے پوچھا ہے جبرائیل وہ ایک کون ہے؟ عرض کی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سن کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شان اس روایت میں بیان ہو گئی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رقت طاری ہو گئی اور آپ گش کھا کر زمین پر تشریف لے آئے۔ حضرت عبداللہ بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد ہم نے امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر کبھی ہنسی نہ دیکھی، حتیٰ کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے ناظرین، معلوم ہوا امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بڑی نرالی ہے۔ آپ کی شان یہ ہے کہ نوری فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی شان بیان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس واقعے سے، اس حکایت سے جو بات ہمیں سیکھنے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اتنے فضائل ہونے کے باوجود بھی امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاجزی و انکساری کے پیکر رہے ہیں، اور دیکھنے والوں نے یہ بھی دیکھا کہ اس واقعے کے بعد آپ کے چہرے پر کبھی ہنسی نہ آئی، یہاں تک کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ اے کاش کہ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ہمیں بھی حقیقی عاجزی و انکساری نصیب ہو جائے۔ اسی طرح منقول ہے کہ ملک روم کے بادشاہ کا بھیجا ہوا ایک عجمی یعنی غیر عربی شخص مدینہ شریف آیا اور اس نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتہ معلوم کرنا چاہا، تو لوگوں نے بتایا کہ وہ تو دوپہر کو شہر سے باہر کچھ کھجوروں کے باغوں میں آرام فرماتے ہیں۔ یہ عجمی شخص ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ آپ اپنے چمڑے کا درہ یعنی ہنٹر اپنے سر کے نیچے رکھ کر زمین پر گہری نیند سو رہے ہیں۔ یعنی آپ کی عاجزی ہے کہ اتنا مقام و مرتبہ ہونے کے باوجود بالکل سادہ سا سونے کا انداز ہے اور شہر سے دور۔ مگر اس واقعے میں اور بھی آگے کچھ ہے جس سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شان بھی بیان ہوتی ہے، اسے بھی سنتے چلتے ہیں۔ عجمی شخص اس ارادے سے تلوار کو نیام سے نکال کر آگے بڑھا کہ وہ آپ کو قتل کرے اور قتل کر کے بھاگ جائے، مگر جیسے وہ آگے بڑھا اچانک اس نے دیکھا کہ دو شیر منہ پھاڑے اس پر حملہ کرنے والے ہیں۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر وہ گھبراہٹ سے چیخا، جس کی وجہ سے آپ جاگ گئے اور دیکھا کہ عجمی شخص ننگی تلوار ہاتھ میں لیے تھر تھر کانپ رہا ہے۔ آپ نے اس کی چیخ اور گھبراہٹ کا سبب پوچھا تو اس نے سارا واقعہ سچ سچ بیان کر دیا اور پھر بلند آواز سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ساتھ نہایت شفقت والا سلوک فرما کر اس کے قصور معاف کر دیے۔ سبحان اللہ۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت اور پیارے ناظرین، غور کیجئے کہ صحابی رسول فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22.5 لاکھ مربع میل پر حکمرانی قائم کر چکے، ہزاروں کی تعداد پر مشتمل فوج ہے، لاکھوں کروڑوں لوگ آپ کے تحت ہے، آپ کے انڈر ہے۔ آپ اگر چاہتے تو عالی شان محلات بنوا لیتے، ان محلات میں ہر طرح کی سہولیات فیسلٹیز کا انتظام کروا لیتے، دنیا جہان کی آرائش و زیبائش جمع کر لیتے، دل کو خوش کرنے والا شاندار باغیچہ بنوا لیتے، فن تعمیر کا مثالی نمونہ بنوا لیتے، خوبصورت پرندے اور دلکش جانور جمع کر لیتے، صاف پانی کے عالی شان حوض بنوا لیتے، نوکر اور غلاموں کی ریل پیل ہو جاتی۔ الغرض آپ چاہتے تو نہایت آرام و سکون والی اور ہر سہولت سے آراستہ زندگی گزارتے، مگر آپ نے ایسا
کچھ نہ کیا، بلکہ عاجزی کرتے ہوئے، ہیوملٹی اپناتے ہوئے، اپنے آپ کو عاجزی تواضع کا پیکر بناتے ہوئے سادہ زندگی گزاری، اور آپ کی عاجزی کا حال یہ تھا کہ زمین پر آرام فرما ہوا کرتے تھے۔ جبکہ ہمارا حال یہ ہے کہ کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی ہم عاجزی نہیں کرتے، اور اگر کچھ مال و دولت آ جائے یا کوئی بڑا دنیاوی منصب مل جائے تو عاجزی کرنا تو دور کی بات ہے، کسی سے ٹھیک طرح بات بھی نہیں کرتے۔ تکبر اور اس جیسی دوسری بہت ساری برائیوں کے دلدل میں پھنستے چلے جاتے ہیں۔ بعض کو جب کوئی منصب یا بڑا عہدہ مل جائے تو وہ شیطانی کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے، یعنی ویسے کچھ ہوتا نہیں ہے لیکن پھر بھی عاجزی نہیں ہوتی، پھر بھی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کچھ مل گیا، کوئی منصب مل گیا، مال و دولت مل گئی، اچھا حسن مل گیا، اچھا لباس مل گیا، وہ چیزیں جس کے ملنے پر اکثر لوگ بہک جاتے ہیں اور عاجزی سے دور اور اپنے اندر تکبر اور اپنے اندر گھمنڈ کو لے کر آتے ہیں، وہ اپناتے ہیں۔ ان چیزوں کے آنے کے بعد ان کے اندر جو چینجز آتی ہے وہ ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ حالانکہ جو دنیاوی مال و دولت اور شہرت کے مالک ہیں انہیں تو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، محتاط رہنا چاہیے کہ کہیں یہ دنیاوی نعمتیں انہیں تکبر کی آفت میں مبتلا نہ کر دیں، گھمنڈ میں نہ لے کے چلے جائیں۔ تکبر ایسی بری عادت ہے جس کی وجہ سے بندہ دنیا و آخرت میں ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا بھی ایمان ہوگا وہ دوزخ میں داخل نہ ہوگا، اور جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اے تکبر کرنے والوں، اپنے اندر گھمنڈ جیسی بری خصلت کو پیدا کرنے والوں، اگر ہمارے اندر یہ بری خصلت ہے تو ہمیں سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے اور ہمیں عاجزی کی طرف آنا چاہیے۔ یقیناً عاجزی جو اپناتا ہے اللہ پاک اسے بلندی عطا فرماتا ہے، وہ اللہ کے لیے جھکتا ہے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو حقیر و کمتر سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ اسے بلندی دیتا ہے۔ آئیے اس ضمن میں ایک حدیث پاک سناتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ پاک بندے کے عفو و درگزر کی وجہ سے اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے، اور جو شخص اللہ پاک کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ پاک اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ عاجزی آ جائے تو بلندی ملتی ہے۔ بہت سارے لوگ سوچتے ہوں گے کہ ہم عاجزی اختیار کریں گے، اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر رکھیں گے، تواضع اختیار کریں گے، حقیر و کمتر بنائے رکھیں گے تو شاید ہمیں عزت نہیں ملے گی۔ ایسا نہیں ہے، عزت و ذلت کا حقیقی مالک اللہ پاک ہے۔ اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے عاجزی کریں گے تو اللہ بلندی عطا فرمائے گا۔ آئیے عاجزی ہمیں کتنی کرنی چاہیے، کیسی کرنی چاہیے، اور کیا اس کے احکام ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کتاب میں عاجزی کے 3 درجے بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، اگر عاجزی ایسی ہو جس میں زیادتی کی طرف ہو تو اسے تکبر کہتے ہیں، اور یہ ناجائز و حرام و جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ ایسی چیز سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ دوسرا درجہ، اگر عاجزی ایسی ہو کہ جس میں کمی کی طرف ہو تو اسے کمینگی و ذلت کہتے ہیں۔ مثلا کسی عالم دین کے پاس، اور یہ اتنے بڑے مرتبے والے عالم دین، ان کے پاس کوئی موچی آئے اور وہ اس کے لیے اپنی جگہ چھوڑ دے اور اسے اپنی جگہ بٹھائے، پھر آگے بڑھ کر اس کے جوتے سیدھے کرے اور پیچھے پیچھے دروازے تک جائے، تو اس عالم نے ذلت و رسوائی کو گلے لگایا۔ یہ ناپسندیدہ بات ہے، بلکہ اللہ پاک کے ہاں اعتدال پسندیدہ ہے، میاں نہ روی ہو، بیلنس ہو، یعنی ہر حقدار کو اس کا حق دیا جائے۔ اس طرح کی عاجزی اپنے ساتھیوں اور ہم پلہ لوگوں کے ساتھ بہتر ہے۔ عام آدمی کے لیے عالم کی طرف سے تواضع اسی قدر ہے کہ جب وہ آ جائے تو کھڑے ہو کر اس کا استقبال کریں، خندہ پیشانی سے گفتگو کریں، اس کے سوال کا جواب دینے میں نرمی برتیں، اس کی دعوت قبول کریں، اس کی ضرورت پیش کرنے کی کوشش کرے اور خود کو اس سے بہتر نہ سمجھے، بلکہ دوسروں کی نسبت اپنے بارے میں زیادہ خوف رکھے، نیز اسے حقارت کی نظر سے، یعنی گری ہوئی نظر سے دیکھے، نہ ہی چھوٹا سمجھے، کیونکہ اسے اپنے انجام کی خبر نہیں۔ یہ ہو گیا دوسرا درجہ۔ تیسرا درجہ، اگر عاجزی ایسی ہو کہ جس میں میانہ روی ہو، یعنی اپنے ہم پلہ
یعنی اپنے جیسے لوگ جو اپنے درمیان پائے جاتے ہیں، ہم جن کے درمیان اٹھ بیٹھ رہے ہوتے ہیں، اور کم مرتبے والے لوگوں کے ساتھ برابر کی عاجزی کرے، نہ تو خود کو ذلت و کمینگی والی جگہ پر پیش کرے جیسا کہ دوسرا درجہ بیان ہوا، نہ ہی بلندی کی طرف میلان ہو، تو ایسی عاجزی شرعاً محمود یعنی قابل تعریف، باعث اجر و ثواب، یعنی ایسی عاجزی پر انشاءاللہ ثواب ملے گا، اور یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ اللہ پاک ہمیں ایسی عاجزی نصیب فرمائے کہ جو جنت میں لے جائے، اور یقیناً عاجزی ہمارے ٹاپک کے مطابق نجات دلانے والے اعمال میں سے ہیں، اور ہمارے پروگرام کا نام بھی راہ نجات ہے۔ اب یہ عاجزی کے تینوں درجے ہم نے سن لیے، عاجزی کی تعریف ہم نے سن لی۔ اب مزید عاجزی کو سمجھنے کے لیے بزرگان دین کے کچھ اور مزید واقعات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس سے ہمیں سمجھ ملے گی، جس سے ہمیں یہ درس ملے گا کہ ہمیں بھی اپنے اندر عاجزی پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا نام ہے، اسلام کے سب سے پہلے مجدد ان کو کہا گیا ہے، سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ اب میں نے آپ کا ایک وصف بیان کیا کہ آپ مجدد ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا بڑا مرتبہ ہوگا، کتنا بڑا مقام ہوگا، کیا علمی مقام، کیا آپ کی سلطنت کو چلانے کا انداز، کیا آپ کا رعایا کو چلانے کا انداز، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ گئی۔ اتنے بڑے مرتبے کے باوجود آپ کی عاجزی کا عالم کیا ہے کہ آپ رات کے وقت کچھ لکھ رہے تھے، اور آپ کے پاس ایک مہمان بھی موجود تھا۔ جب چراغ بجھنے لگا تو مہمان نے کہا میں اٹھ کر چراغ درست کر دیتا ہوں۔ اب وہ چونکہ مہمان ہے، اور ہمارے ابھی یہ ہوتا ہے کہ مہمان گھر کا کام کرے اچھا نہیں لگتا، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا مہمان سے خدمت لینا شرافت نہیں۔ اس نے عرض کی تو پھر خادم کو بیدار کر دیتے ہیں کیونکہ رات کا وقت تھا۔ ارشاد فرمایا نہیں، کیونکہ وہ ابھی تو سویا ہے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خود سراحی سے تیل نکال کر چراغ میں ڈالا۔ مہمان نے بڑے تعجب سے عرض کی اے امیر المومنین، اب بذات خود کیوں اٹھے؟ ارشاد فرمایا میں اٹھا تب بھی عمر تھا، اور واپس آیا ہوں تب بھی عمر ہی ہوں۔ سبحان اللہ، یعنی اپنے ہر کام کو کس طرح یہ عاجزی کے معاملے میں، عاجزی کے سانچے میں پیرو دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں ان بزرگان دین کی عاجزی کا صدقہ نصیب فرمائے۔ عام طور پہ دیکھا یہی جاتا ہے کہ جب کسی کو کسی بھی حوالے سے مقام مل جاتا ہے، یا وہ کوئی سیاست دان بن جاتا ہے، یا کوئی سرمایہ دار بن جاتا ہے، یا کوئی لیڈر بن جاتا ہے، افسر بن جاتا ہے، یا اپنے آفس میں کوئی مقام مل جاتا ہے، اور اس کے تحت لوگ آتے ہیں، انڈر میں لوگ آتے ہیں، تو وہ بہت سارے کاموں کے لیے وہ حکم دے رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ اس میں سے بہت سے کام ایسے بھی ہیں جو عاجزی اپناتے ہوئے وہ خود بھی کر سکتا ہو لیکن نہیں کرتا۔ اللہ پاک کی رضا کے لیے اگر عاجزی کی جائے تو انشاءاللہ مقام، مرتبہ اور بلندی نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، ابھی ہم نے جس ہستی کا واقعہ سنا، ان کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، یعنی پہلے عمر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر ثانی یعنی سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی کے تعلق سے اب مزید کچھ بیان کرتا ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے مکہ مکرمہ کو روانہ ہوئے تو پورے سفر حج میں جہاں کہیں آپ نے پڑاؤ کیا، نہ وہاں خیمہ لگایا نہ کنات، صرف یہ کہ کسی درخت پر چادر یا چٹائی ڈال لیتے اور اس کے سائے میں بیٹھ جاتے، اور اتنی عاجزی کی انتہا ہوتی کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام تشریف لے گئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ دونوں ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں گھٹنوں تک پانی تھا۔ آپ اپنی اونٹنی پر سوار تھے، اونٹنی سے اترے اور اپنے موزے اتار کر اپنے کندھے پر رکھ لیے، پھر اونٹنی کی لگام تھام کر پانی میں داخل ہو گئے۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اے امیر المؤمنین، اے مسلمانوں کے امیر، آپ یہ کام کر رہے ہیں، مجھے یہ پسند نہیں کہ یہاں کے باشندے آپ کو نظر اٹھا کر دیکھے۔ اب یہ انہوں نے اچھی نیت سے عرض کیا تھا، اور یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے، یعنی وہ 10 صحابہ کرام علیہم رضوان جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے یہ جو عرض کیا اس پر رپلائی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ آیا، اور وہ بالکل عاجزی و انکساری کے ساتھ آپ کا رپلائی اور جواب تھا۔ فرمایا افسوس اے ابو عبیدہ، اگر یہ بات تمہارے علاوہ کوئی اور کہتا تو میں اسے
اس امت کے لیے نشان عبرت بنا دیتا۔ اللہ اکبر۔ اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی انتہائی عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں۔ انداز کیا ہے کہ گھوڑے سے اتر چکے ہیں، لگام ہاتھ میں ہے، پانی بھرا ہوا ہے اور موزے نکال کر کاندھوں پر ڈال دی ہے۔ اس قدر عاجزی، اور ہے مسلمانوں کے امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر آگے فرمایا، کیا تمہیں یاد نہیں ہم ایک بے سر و سامان قوم تھے، پھر اللہ پاک نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت بخشی۔ جب بھی بہت پیارے، غور کرنے والے، ذہنوں میں بٹھانے والے یہ جملے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں، اپنے یوں سمجھ لے کہ ذہن کے گوشے گوشے میں اس کو بٹھا لیں، انشاءاللہ عز و جل ہماری زندگی بہت کامیاب گزرے گی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے فرماتے ہیں، جب بھی عطا کردہ عزت کے علاوہ عزت حاصل کرنا چاہیں گے، اللہ نے جو دی ہے اس کے علاوہ حاصل کرنا چاہیں گے تو اللہ پاک ہمیں رسوا کر دے گا۔ ایک پل کے لیے ہم ذرا غور کریں، اللہ پاک نے جو بھی ذرائع سے ہم کو عزت دی ہے، اس کے علاوہ ہم طرح طرح کی ٹیکنکس اگر سوچتے ہیں کہ میں اس ذریعے سے عزت حاصل کر لوں، اس ذریعے سے مقام حاصل کر لوں، اس ذریعے سے لوگوں میں تھوڑا واہ واہ میری ہو جائے، اگر ایسا ہے تو یقیناً یہ ہمارے لیے بڑا نقصان و خسارے کا باعث بن سکتا ہے۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کے مطابق کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ہمیں رسوا کر دے۔ فرمایا کہ جب بھی ہم اللہ پاک کی عطا کردہ عزت کے علاوہ عزت حاصل کرنا چاہیں گے تو اللہ پاک ہمیں رسوا کر دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، مجھے سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو مجھے میرے عیب بتائے، میرے اندر جو نقص ہے مجھے کوئی بتا دے تو مجھے سامنے والا اچھا نہیں لگتا۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ عاجزی کے پیکر تھے، آپ کا یہ مبارک انداز تھا کہ فرما رہے ہیں کہ مجھے جو میرے عیب لا کر بتا دے وہ مجھے اپنا محبوب اور پسندیدہ ہے۔ ناظرین، ہمارا بھی انداز ہونا چاہیے کہ اپنے اندر عاجزی پیدا کرتے ہوئے اگر ہماری اصلاح کرنے کوئی آئے تو ہم اسے قبول کریں، اپنی اس غلطی کو سدھارنے کی کوشش کریں، نہ کہ سامنے والے کو ذلیل کر دیں۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ نہایت ہی عاجزی و انکساری کرنے کے ساتھ ساتھ بسا اوقات آپ اپنے نفس سے بھی عاجزی کا اقرار کرواتے۔ اور کیسا نرالا انداز ہوتا۔ حضرت ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دن امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں باہر نکلے تو میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ آپ ایک باغ میں داخل ہوئے، میرے اور ان کے درمیان ایک دیوار تھی۔ میں نے سنا کہ آپ اپنے آپ کو مخاطب کر کے، اپنے آپ کو فیس کر کے بطور عاجزی ارشاد فرما رہے تھے، مسلمانوں کی خلیفہ، قسم بخدا تم اللہ پاک سے ڈرتے رہو ورنہ وہ تمہیں ضرور عذاب دے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ایسوں کی عاجزی کا صدقہ ہمیں نصیب فرمائے۔ بہت سارے بزرگان دین کی سیرت میں ہمیں عاجزی ملتی ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک بڑا ہی پیارا عاجزی کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ کوئی شخص باہر سے آپ سے ملاقات کے لیے آیا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت سے ملاقات کرے، یا کوئی کام ہوگا، کوئی شرعی مسئلہ پوچھنا ہوگا، وہ آپ سے ملاقات کے لیے آیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک شخص مسجد کے دروازے کے پاس بیٹھا ہے اور اپنی مصروفیات میں مصروف ہے۔ اس نے آ کر اس بیٹھے ہوئے شخص سے عرض کیا، پوچھا کہ وہ بریلی کے امام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کہاں ملیں گے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ جن سے ملنا چاہتے وہ میں ہی ہوں۔ یعنی آپ میں اس قدر عاجزی تھی کہ کوئی ایسا اہتمام اس طرح کا نہیں تھا کہ لوگ یوں سمجھ بیٹھے، یعنی آپ کی سادگی سے الٹ آپ کی زندگی کا کوئی معاملہ نہیں تھا جس کو دیکھ کے لوگ یہ سمجھے کہ کوئی بڑے مقام اور مرتبے والا ہے، بلکہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کی سادگی اتنی تھی، عاجزی اتنی تھی کہ آپ سے ہی ملنے آنے والا شخص آپ کو نہیں پہچان پایا۔ اسی طرح شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ، ان کا بھی مبارک انداز اسی طرح کا ہے۔ آپ کا لباس، آپ کے مریدین کا لباس، آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کا انداز اور لباس، بلکہ جو آپ کے تحت ہے، آپ کے انڈر ہے، ان کا لباس اور انداز، یہ سارا کچھ اگر اکٹھا یہ سارا منظر ہو اور کوئی آئے اور امیر اہل سنت سے ملنا چاہے تو شاید ہی وہ پہچان پائے گا۔
اس طرح کے واقعات بھی ہوئے ہیں اور امیر اہل سنت موجود ہے، پھر بھی امیر اہل سنت کا پتہ پوچھتا ہے کہ وہ کہاں ملیں گے، لیکن وہ حضرت اتنی عاجزی کرتے ہیں۔ خیر ہمیں ان اللہ والوں کے صدقے ان کی سیرت سے سیکھتے ہوئے اپنے اندر عاجزی پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، اب تک ہم نے عاجزی کے تعلق سے احادیث وغیرہ سنی ہیں، بزرگان دین کے واقعات سنے ہیں۔ اب ہم وہ چیزیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جن کے ذریعے ہمارے اندر یہ پیارا اعلیٰ وصف پیدا ہو اور نجات دلانے والا عمل، جنت دلانے والا یہ پیارا عمل یعنی عاجزی، ہیوملٹی ہم اپنے اندر بھی پیدا کرنے کی کوشش کر سکیں۔ کچھ طریقے بیان کرتا ہوں۔ ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ عاجزی پیدا کرنے کے لیے عاجزی کے فضائل ہم پڑھیں۔ عاجزی کرنے پر اللہ پاک ہمیں کیا کیا مقام مرتبہ عطا فرماتا ہے، کیا کیا اس بندے کو فضائل ملتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ چند ایک بیان کرتا ہوں۔ عاجزی کرنے والے کے لیے خوشخبری ہے۔ عاجزی کرنے والے بروز قیامت ممبروں پر بیٹھے ہوں گے۔ اللہ جسے محبوب رکھتا ہے اسے عاجزی عطا فرماتا ہے۔ عاجزی کرنے والے کو 7ویں آسمان تک بلندی عطا کی جاتی ہے۔ عاجزی کرنے والے پر اللہ پاک رحم فرماتا ہے۔ اسی طرح عاجزی سے متعلق بزرگان دین کے فرامین کو پڑھنے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بندہ جب اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی لگام بلند کرتا ہے اور اللہ کی طرف سے مقرر فرشتہ کہتا ہے اٹھ کہ اللہ تجھے بلندی عطا فرمائے۔ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، تم لوگ افضل عبادت، کتنا پیارا فرمان ہے، تم لوگ افضل عبادت یعنی عاجزی سے غافل ہو۔ یعنی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاجزی کو افضل عبادت فرما رہی ہے اور یہ بھی فرما رہی ہے کہ تم لوگ اس سے غافل ہو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی کا انداز ایسا نرالا ہوتا تھا کہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، پارہ 22 سورہ فاطر آیت نمبر 32، جس کا ترجمہ ہے، پھر ہم نے کتاب کا وارث کیا اپنے چنے ہوئے بندوں کو، تو ان میں کوئی اپنی جان پر ظلم کرتا ہے اور ان میں کوئی میانہ چال پر ہے اور ان میں کوئی وہ ہے جو اللہ کے حکم سے بھلائیوں میں سبقت لے گیا، یہی بڑا فضل ہے۔ اس آیت مبارکہ کے تحت تفسیر صراط الجنان میں آیت کے اس حصے فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، تو ان میں کوئی اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے۔ آیت کے اس حصے سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں کے 3 مدارج اور مراتب بیان کیے گئے، 3 کیٹیگری بیان کی گئی ہے۔ ایک وہ کوئی اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے، 2 کوئی درمیانہ راستہ اختیار کرنے والا ہے، اور 3 کوئی وہ ہیں جو اللہ کے حکم سے بھلائیوں میں سبقت لے جانے والا ہے۔ ان تینوں کے مصداق کے بارے میں مفسرین کے کثیر اقوال ہے جو کہ تفاسیر میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔ یہاں ان میں سے ایک قول درج کیا جاتا ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سبقت لے جانے والے یعنی جو بیان کیا گیا کوئی وہ ہیں جو اللہ کے حکم سے بھلائیوں میں سبقت لے جاتے ہیں، تو سبقت لے جانے والے عہد رسالت یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عہد میں، دور میں، کہ وہ مخلص حضرات ہیں جن کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور رزق کی بشارت دی، اور درمیانہ یعنی مڈل راستہ اختیار کرنے والے وہ اصحاب ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتے ہیں، اور اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہم تم جیسے لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے انتہائی انکساری کا اس بات میں اظہار ہے کہ اتنے اعلیٰ مقام پر فائز ہونے کے باوجود آپ نے اپنے آپ کو تیسرے طبقے میں شمار کیا۔ حضرت سیدنا فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، عاجزی یہ ہے کہ تم حق کے سامنے جھک جاؤ اور اس کی پیروی کرو، اور اگر بچے یا کسی بڑے جاہل سے بھی حق بات سنو تو اسے قبول کر لو۔ سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اصل عاجزی یہ ہے، اصل ہیوملٹی یہ ہے کہ تم دنیاوی نعمتوں میں اپنے سے کم تر کے سامنے بھی عاجزی کا اظہار کرو، حتیٰ کہ تم یقین کر لو کہ تمہیں دنیاوی اعتبار سے اس پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ عاجزی اپنے اندر پیدا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو نہ اپنانے کے جو نقصانات ہیں اس پر بندہ غور کرے۔
سیدنا قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس شخص کو مال، جمال، لباس یا علم دیا گیا پھر اس نے اس میں عاجزی اختیار نہ کی تو یہ نعمت قیامت کے دن اس کے لیے وبال ہوگی۔ اللہ اکبر۔ سیدنا کعب الاحبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کی نعمت پر شکر ادا نہ کرے اور نہ ہی عاجزی کرے تو اللہ پاک اس بندے سے اس کا دنیاوی نفع بھی روک دیتا ہے اور اس کے لیے جہنم کا ایک طبقہ کھول دیتا ہے۔ اب اللہ چاہے تو اسے عذاب دے اور چاہے تو معاف کر دے۔ سیدنا زیاد نمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زہد و تقوی اپنانے والا عاجزی کے بغیر بے پھل درخت کی طرح ہے۔ اگر زہد ہے، تقوی ہے اور عاجزی نہیں ہے تو یہ بغیر پھل کے درخت کی طرح ہے۔ سیدنا ابو علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ جس شخص سے ہلاکت کا ارادہ فرماتا ہے اسے تواضع، خیر خواہی اور قناعت سے روک دیتا ہے۔ اگر ہم عاجزی کے پیکر نہیں بنے تو ہم بہت بڑے نقصان و خسران کو اپنانے والے بن جائیں گے، کیونکہ عاجزی کا اپوزٹ جو ہے نا، عاجزی کی ضد جو ہے ناظرین، وہ ہے تکبر، گھمنڈ، اور اس کے تو اتنے نقصانات ہیں۔ ایک روایت اس کی وعید میں کچھ مزید یہاں پیش کرتا ہوں تاکہ ہم اپنے آپ کو تکبر سے بچائیں۔ اپنے آپ کو تکبر سے بچائیں گے تو انشاءاللہ اپنے اندر عاجزی پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ آئیے تکبر کے تعلق سے کچھ وعیدیں سنتے ہیں۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قیامت کے دن تم میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک اور پسندیدہ شخص وہ ہوگا جو تم میں سے اخلاق میں سب سے زیادہ اچھا ہوگا، اور قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے قابل نفرت اور میری مجلس سے دور وہ لوگ ہوں گے جو واہیات بکنے والے، لوگوں کا مذاق اڑانے والے اور متفحق ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بےہودہ بکواس بکنے والوں اور لوگوں کا مذاق اڑانے والوں کو تو ہم نے جان لیا، مگر یہ متفحق کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سے مراد ہر تکبر کرنے والا شخص ہے۔ تکبر کرنے والے کو بدترین شخص کہا گیا۔ چنانچہ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں اللہ کے بدترین بندے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ بد اخلاق اور متکبر ہے۔ متکبر یعنی تکبر والا، گھمنڈ والا۔ کیا میں تمہیں اللہ کے سب سے بہترین بندے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ کمزور اور ضعیف سمجھا جانے والا، بوسیدہ لباس پہننے والا شخص ہے، لیکن اگر وہ کسی بات پر اللہ کی قسم اٹھا لے تو اللہ اس کی قسم ضرور پوری فرمائے گا۔ کثیر احادیث میں تکبر کے نقصانات اور وعیدیں بیان کی گئی ہے۔ ایک مقام پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن متکبرین کو انسانی شکلوں میں چیوٹیوں کے مانند اٹھایا جائے گا، ہر جانب سے ان پر ذلت طاری ہوں گی، انہیں جہنم کے بولس نامی قید خانے کی طرف ہانکا جائے گا اور بہت بڑی آگ انہیں اپنی لپیٹ میں لے کر ان پر غالب آ جائیں گی، انہیں طینۃ الخبال یعنی جہنمیوں کی پیپ پلائی جائیں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو تکبر جیسی بری صفت، بری خصلت سے محفوظ فرمائے۔ پھر عبرت کے لیے اس کو سنتے ہیں تاکہ اسی موضوع پر اسی مناسبت سے یہ باتیں ہم سمجھ سکیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا یعنی تھوڑا سا بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ حضرت علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جنت میں داخل نہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ تکبر کے ساتھ کوئی جنت میں داخل نہ ہوگا، بلکہ تکبر اور ہر بری خصلت سے عذاب بھگتنے کے ذریعے یا اللہ کے عفو و کرم سے پاک و صاف ہو کر جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح ناظرین ایک اور چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ کہیں کوئی علامت ہمارے اندر تکبر والی تو نہیں پائی جاتی۔ اگر وہ علامتیں پائی جاتی ہیں تو اس کو دور کرنا ہے، اس کو دور کریں گے تو تکبر دور ہوگا اور ہم عاجزی کے قریب ہو جائیں گے۔ وہ علامتیں کیا کیا ہیں میں کچھ سناتا ہوں، ہم سب اس پر توجہ دیں کہ کہیں تکبر کی یہ علامات ہمارے اندر تو نہیں پائی جاتی۔ منہ پھلا لینا، ترچھی نظروں سے دیکھنا، سر کو ایک طرف جھکانا، جب تک اس کے پیچھے چلنے والا کوئی نہ ہو وہ نہ چلے۔ متکبر دوسروں کی ملاقات کے لیے نہیں جاتا، سامنے سے آگے بڑھ کر نہیں جاتا، لوگ اس سے ملنے آئے۔ متکبر اپنے قریب بیٹھنے والے سے نفرت کرتا ہے۔ متکبر مریضوں اور بیماروں کے پاس بیٹھنے سے بھاگتا ہے۔
متکبر گھر میں اپنے ہاتھ سے کوئی کام نہیں کرتا، متکبر گھر کا سودا خود نہیں اٹھاتا، متکبر ادنا لباس نہیں پہنتا، متکبر اپنے حسن و جمال اور طاقت و قوت پر فخر کرتا ہے، متکبر اپنے علم پر بھی تکبر کرتا ہے۔ اسی طرح سلام میں بھی متکبر جو ہے وہ پہل نہیں کرتا، کیونکہ اس کے اندر تکبر ہوتا ہے، خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کو آ کر لوگ سلام کریں، بات میں پہل اس کو لوگ سامنے سے آ کر کریں۔ یہ جناب آگے بڑھ کر تکبر کی وجہ سے سلام میں کلام میں پہل نہیں کرتا۔ ناظرین، یہ تکبر بہت بری خصلت ہے، ہم سب کو اس سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ دیکھیں نا، ہماری حیثیت ہی کیا ہے، ایک طرح سے ہماری اوقات ہی کیا ہے، یعنی ہمارے سٹارٹ جو ہے یہ ایک ناپاک قطرہ ہے، اور ہماری انتہا، ہمارا اینڈ جو ہے یہ گلا سڑا مردہ ہے، ہڈیاں ہیں، ہمیں قبر میں جانا ہے۔ ہم جسم کے ہمارے جملہ معاملات پر اور چیزوں پر غور کریں، ہم کیا تکبر کریں گے، ہم کیا گھمنڈ کریں گے؟ ہم اللہ پاک کے عاجز بندے ہیں، اس کے سامنے ہم عاجز ہیں، ہماری کچھ نہیں چلتی، ہم کچھ نہیں کر سکتے، سب اللہ پاک کا دیا ہوا ہے۔ تھوڑے دیر کا تکبر دنیا میں ایسا عبرت کا نشان ہمیں بنوا سکتا ہے، اور اللہ کا قہر، اللہ کا غضب اگر ہم پر ہو گیا تکبر کی وجہ سے تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ جن نعمتوں کی وجہ سے تکبر کرتے ہیں وہی نعمت اگر چھن گئی تو ہم دنیا کے سامنے عبرت کا نشانہ بن سکتے ہیں۔ ناظرین، عاجزی اپنانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم خود پسندی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ خود پسندی کیا ہے؟ تو اس کے تعلق سے امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے شیطان کے بعض ہتھیار میں فرماتے ہیں، اپنے کمال، مثلا علم یا عمل یا مال کو اپنی طرف نسبت کرنا، یہ میرا ہے، یہ میں نے حاصل کیا، میں نے کوشش سے اسے پایا، اور اس بات کا خوف نہ ہونا کہ یہ چھن جائے گا، اس کو کہتے ہیں خود پسندی۔ گویا خود پسند شخص یعنی ایسا شخص جو ہے نعمت کو منعم حقیقی یعنی اللہ کی طرف منسوب کرنا ہی بھول جاتا ہے، یعنی ملی ہوئی نعمت مثلا صحت یا حسن و جمال یا دولت یا ذہانت یا خوش الہانی، اچھی آواز یا منصب وغیرہ کو اپنا کارنامہ سمجھ بیٹھنا، اور یہ بھول جانا کہ یہ سب اللہ رب العزت کی عنایت ہے، اسے کہتے ہیں خود پسندی۔ اور اس سے ہم سب اپنے آپ کو بچائے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے بھی ہمیں عاجزی نصیب ہوں گی۔ عاجزی اپنانے کا ایک انداز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ہر ملنے والے مسلمان کو اپنے سے اعلیٰ سمجھے، اپنے سے نیک سمجھے، اور یہ تصور کرے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، میں گناہ گار ہوں، اس کا مقام اللہ کی بارگاہ میں بڑا ہے اور میرا چھوٹا ہے۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو عاجزی کیا ہے؟ عاجزی یہ ہے کہ تم اپنے گھر سے نکلو تو جس مسلمان کو دیکھو اس سے اپنے سے افضل گمان کرو۔ اس طرح بھی انشاءاللہ ہم اپنے اندر عاجزی پیدا کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ہم نے عاجزی پانے کے کچھ طریقے بھی سنے ہیں۔ یاد رکھیے، عاجزی کرنی ہے لیکن اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے۔ بہت سارے لوگ جہاں عاجزی کرنی ہوتی ہے وہاں عاجزی نہیں کرتے۔ بہت سارے مقامات ایسے ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر والدین کے سامنے، گھر والوں کے سامنے، استاد کے سامنے، پیر صاحب کے سامنے، یعنی جن کے سامنے عاجزی کرنا چاہیے ان کے سامنے عاجزی نہیں کرتے، اور وہاں سے باہر نکل جائے، جیسے بہت سارے لوگ گھر کے باہر بڑے عاجز ہوتے ہیں، بڑے اپنے آپ کو جھکا جھکا رکھتے ہیں، لیکن گھر میں جاتے ہیں تو شیر ببر بن جاتے ہیں، بڑا دھاڑتے ہیں۔ تو ہم سب کو غور کرنا چاہیے کہ اگر ہم عاجزی کر بھی رہے ہیں تو یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہیں چاپلوسی تو نہیں ہے؟ کہیں کسی کی خوشامد تو نہیں ہے؟ کسی امیر، کسی سرمایہ دار، کسی افسر کی واہ واہی کرنے کے لیے تو عاجزی نہیں کی جا رہی۔ ہم سب کو عاجزی کرنی ہے، یہ نجات دلانے والا عمل ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے عاجزی کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عاجزی کا پیکر بنائے اور تکبر سے، گھمنڈ سے اور اس طرح کی بری خصلتوں اور باطنی امراض سے حفاظت فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سنت ہی خوشی سکون ہے، یہ شیطان کو مات ہے، یہ سنتوں کا راستہ راہ نجات ہے۔